بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ نماز فجر کے بعد یہ کروڑوں کا وظیفہ صرف 3 بار اس طریقے سے پڑھ لیں، ذاتی مکان، دولت، گاڑی، عزت سب کچھ ملے گا۔ محترم ناظرین، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لو، صرف 3 بار اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آج 700 کروڑ بھی ملیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے مل جائے گا۔ آج کا یہ عمل لازمی کر لینا ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، آج بہت ہی نایاب، مجرب اور مسند اور آزمودہ وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آج کا وظیفہ آپ کی غربت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ 100% گارنٹی والا وظیفہ ہے۔ وہ میرے بہن بھائی جو کئی سالوں سے پیسوں کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میرے بہن بھائی بھی یہ وظیفہ لازمی کریں۔ جن کا پیسہ نہیں ہے، ان کی جیبوں میں دولت نہیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے جو آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہ میرے بہن بھائی جو سالوں سے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ گھر سے نکلنے کی کرتے ہیں کام کے لیے، ان کا ایک تو دل ہی نہیں لگتا، اور پھر جب کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے۔ کسی کام کو کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہی نہیں۔ ان کی جو زندگی کے حالات پہلے تھے اب بھی ویسے ہی ہیں، وہ بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تو محترم ناظرین، یہ رزق کو لانے کے لیے، پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب اور مسند وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہیں یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا، آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دشمن ہیں، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 2 دن اس وظیفے کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ 2 دن کے اندر ہی اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھیں۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ آپ لوگ آج کے دن کسی بھی وقت چلتے پھرتے کر لینا۔ اگر چاہو تو آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہو، اگر چاہو تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ وظیفہ 5 وقت کی نماز کے بعد بھی آپ کو وقت آسانی سے ملے، آپ اسی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد وظیفے کو آپ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکیں گے، کیونکہ اس وقت آپ کو کوئی تنگ کرنے والا بھی نہیں ہوگا اور سکون ہی سکون ہوگا۔ اگر آپ لوگ نماز کے بعد بھول بھی جاتے ہیں یا دوسری کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے تو آپ لوگ آج کے دن چلتے پھرتے یہ عمل کر لیجئے گا۔ بے حد آسان اور بے حد مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں جتنا آسان ہے، عمل میں اتنا ہی وزنی اور مشکل ہے۔ آپ لوگ اگر اس وظیفے کو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے کر لیتے ہیں، اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہو، تو آپ لوگوں کو جو مالی حالات ہیں، حالاتوں کو آپ فوری طور پر خود بدلتے ہوئے دیکھو گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا کر دیں گے، اتنی دولت عطا کر دیں گے، آپ لوگ انشاءاللہ خود لوگوں میں بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ اگر آج آپ بے روزگار ہو، آپ کے پاس پیسے نہیں،
لوگوں کے پاس پیسے مانگنے جاتے ہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، تو آج یہ وظیفہ آپ کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ کو وظیفہ کس ترتیب سے کرنا ہے، اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین، اس حاجت کی، اس مقصد کی آپ کو نیت کرنی ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ رہے ہو۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو اس کی نیت لازمی کیجئے گا۔ آپ کو ذاتی مکان چاہیے، دولت چاہیے ہو، کاروبار میں آپ کو ترقی چاہیے ہو، گاڑی چاہیے ہو، اچھی جاب چاہیے ہو، یا آپ چاہتے ہو کہ آپ کے قرض اتر جائیں، تو اس کے لیے نیت کیجئے گا کہ میرا قرض اتر جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ پھر آپ کو فوراً سے ہی یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ناظرین، انسان کو چاہیے کہ اپنی جائز حاجت اور مرادوں کو حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، تمام فرائض کی پابندی کرے، گناہوں سے خود بھی بچیں اور گھر والوں کو بھی بچائیں، کثرت سے توبہ استغفار کریں۔ آج کی خاص ویڈیو میں رزق کے حوالے سے ایک تسبیح کا عمل پیش کیے جا رہا ہوں جو کہ حدیث شریف سے ثابت شدہ ہے، اور اگر آپ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں گے اور اس تسبیح کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے بوریاں بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے ہی آپ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ کے لیے غیب سے مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بلکہ جب بھی کوئی پریشانی آئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل یقین رکھیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر خوشی اور ہر غم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کوئی آزمائش یا کوئی مصیبت آئے تو اللہ پاک کو کثرت سے یاد کریں۔ جو لوگ اللہ پاک کے ساتھ، اس کے بندگی کے ساتھ اس کے فرائض بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر اور صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ نرمی، شفقت اور احسان کا رویہ رکھتے ہیں، تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے اور ان کے معاملات عزت سے انجام پاتے رہتے ہیں۔ ناظرین، جو بھی شخص یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سی دولت والی تسبیح ہے، ہم بتاتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت چلتے پھرتے کرنا ہے، اور سب سے پہلے اول و آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، اپنے مغفرت کروائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو آسانی سے یاد ہو، جو آپ کو آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اب چلتے پھرتے اپنے وظیفے کی جانب درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بزرگوں، جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں، اب آپ کو سب سے پہلے سورۃ کوثر 3 بار پڑھ لینی ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ کرتے وقت صرف چند منٹ لگیں گے، لیکن انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دو گے۔ جیسے ہی آپ لوگ سورہ کوثر کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے پہلا کلمہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے حاجات کی نیت کیجئے گا، پھر آپ نے صرف 21 مرتبہ یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، 3 دفعہ سورۃ کوثر، 33 مرتبہ پہلا کلمہ اور 21 مرتبہ یا غنیوں یا مغنیوں، اور اس کے بعد صرف 1 مرتبہ 100 دانوں والی تسبیح استغفار کی پڑھ لینی ہے۔ استغفار آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو نہایت ہی مختصر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیں۔ آپ لوگ یہ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس وظیفے کے معجزے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ میرے ناظرین،
جیسے ہی آپ یہ عمل مکمل کر لیں، اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھیے گا 3 مرتبہ جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین کرام، اس کے فوراً بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا۔ اپنی ہر مراد، ہر حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگنی ہے۔ اے اللہ تو دانا ہے، اے اللہ تو غنی ہے، ہم محتاج ہیں۔ اے اللہ تو قوی ہے، ہم ضعیف کمزور ہیں۔ اے اللہ آج بیکاری بن کر تجھ سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ تجھ سے مدد کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اللہ پاک نہ جانے کتنے بندوں نے دعائیں کی، درخواست کی ہے۔ اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہماری زندگی کیا ہے۔ اے اللہ پاک تو نے عزت دی ہے۔ اے اللہ لوگ عزت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ اے اللہ اگر ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دے تو کوئی ہماری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ اے اللہ تو اپنے بندوں کی حاجتیں ان سے بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو کمزور ہیں انہیں قوت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو محتاج ہیں انہیں غنی کر دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرضوں کے بوجھ سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ نہ جانے تیرے کتنے بندے مقروض ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ پاک قرض کے بوجھ سے سبق دوش فرما دے۔ اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہمارے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ ہمارے رزق، مال و دولت میں برکت عطا فرما اور ہمیں نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کرام، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، عمل کی تاثیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔